بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچہ عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حضرات، حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں چند منٹوں میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے بعد آپ کے یار غار جناب صدیق اکبر کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ کہ ہر نبی عظمت والا، شان والا، مقام والا اور عزت و احترام اور آبرو والا، لیکن سنیے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو امام الانبیاء خاتم المرسلین بنایا ہے، اور امت میں ساری کائنات میں اللہ نے ہر نبی کو صحابی، ساتھی اور جانثار بھی دیے، لیکن میرے پیغمبر کو جو ساتھی دیے، جانثار اور وفادار دیے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہ میرے پیغمبر کے یار وہ سب سے اعلیٰ، عرفہ اور بلند و بالا ہے، اور سب صحابہ میں بھی وہ اعلیٰ ہے جو پہلے اسلام قبول کر کے آئے، جنہوں نے اسلام کے ہر میدان میں اپنے آپ کو اول نمبر پر پیش کیا ہے۔ تو پھر سنو، افضل البشری بعد الانبیاء، جس کو اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے، اس کا نام جناب ابو بکر صدیق ہے۔ وہ صدیق کون ہے؟ صحیح البخاری کی حدیث کی صورت میں چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں۔ صحیح البخاری میں جو حدیث مناقب اصحاب میں سب سے پہلے موجود ہے، اس میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ وہ لوگ جو 8 افراد مسلمانوں کی تعداد میں سب سے پہلے پیغمبر کے امت تھے، ان میں سے سب سے پہلا شخص وہ تھا جس کا نام ابو بکر ہے۔ پھر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہونے والے وہ 8 افراد تھے، جن میں چند عورتیں بھی تھیں۔ تو صدیق کون ہے؟ اگر پیغمبر کو مال کی ضرورت پڑی ہے تو غزوہ تبوک پڑھیے، سب سے زیادہ پہلے نمبر پر اپنا مال پیش کرنے والا، جس نے گھر میں ایک سوئی بھی باقی نہیں رکھی، اس کا نام ابو بکر ہے۔ جو حضور کے مصلی پر امت میں سب سے پہلا امام آنے والا ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جس کے بارے میں پیغمبر نے ایک عورت کو فرمایا تھا کہ اگلے برس آنا، بیت المال میں تمہیں کچھ دیا جائے گا، تو اس عورت نے عجیب جملے کہا اگر آپ کو نہ پایا تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر مجھے نہیں پائے گی تو میرا صدیق پیچھے امت کا وارث موجود ہوگا، اس کے پاس آ جانا۔ صدیق سب سے پہلے امت کا پیغمبر کے بعد امام ہوگا۔ سنو، پھر ابو بکر وہ ہے جو جہاد میں پیغمبر کے ساتھ سب سے پہلے ہے، جو مال خرچ کرنے میں پیغمبر کے ساتھ سب سے پہلے ہے، جو پیغمبر کے جانے کے بعد مصلی رسول کا وارث سب سے پہلے صدیق ہے، اور جو بیت اللہ میں حضور کے سامنے آیا اور دشمنان پیغمبر کو للکارا، کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ آج کچھ زبانیں کھلتی ہیں اور کہتے کیا ہے کہ صدیق نے
کیا پیغمبر کے لیے کوئی مار کھائی ہے، کوئی جہاد کیا ہے، پیغمبر کے دفاع میں کوئی قربانی دی ہے؟ اور سنو، تمہاری آنکھیں بھی بند ہیں، تمہارے دل بھی بند ہیں، تمہاری زبانیں بھی بند ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا جو میرے پیغمبر کے لیے سب سے پہلے لڑا تھا، جس نے سینہ پیش کیا تھا، جس کو مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا، وہ پیغمبر کے دفاع میں مکہ کی سرزمین پر سب سے پہلے لڑنے والا ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیے پھر، جس کے معصوم بچوں کے چہرے پر کفر کے نمبردار ابو جہل نے سب سے پہلے تھپڑ مارے تھے، وہ میرے صدیق کے بچے تھے، وہ صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر تھی، جس کی معصومیت کی حالت میں ابو جہل نے تھپڑ رسید کیے اور کہا کہ پیغمبر کا راز بتلاؤ، کہاں گئے آپ کے بابا اور رسول اللہ؟ وہ صدیق کی بیٹی تھی، کہا محمد کے وفادار ہیں ابو جہل، جان تو لے سکتا ہے، صدیق کی اولاد کو علم بھی ہے، پیغمبر نے ہمارے گھر میں بیٹھ کر پروگرام بنایا ہے، جس راستے پر اور جہاں کی منزل کا سفر میرے بابا نے پیغمبر کے ساتھ کیا ہے، ہمیں سارا علم ہے، لیکن صدیق کی اولاد ہے، یہ تھپڑ کیا، جان بھی لے لے تو پیغمبر سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ یہ ابو بکر صدیق ہے جو حضور کے ساتھ ساتھ بدر میں سب سے قریب حضور کے ساتھ ابو بکر ہے، احد میں پیغمبر کے ساتھ صدیق ہے، تبوک میں پیغمبر کے ساتھ صدیق ہے، خندق میں پیغمبر کے ساتھ صدیق ہے، مسلح رسول پر پیغمبر کے بعد ابو بکر ہے، امت کا جانشین، امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل، صدیق اکبر ہے۔ اور پھر سنو، آج روزے میں پیغمبر کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر روضۃ من ریاض الجنہ میں صدیق اکبر ہے، حوض کوثر پر پیغمبر کے ساتھ پہلے نمبر پر ابو بکر ہوگا۔ جب پیغمبر جنت میں جائیں گے، پیغمبر کے پیچھے جو سب سے پہلا امتی جنت میں جائے گا اس کا نام ابو بکر ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، شیر جنگ، داعی توحید و سنت، مبلغ اسلام، خطیب ہرد العزیز، وکیل صحابہ حضرت مولانا حافظ محمد ثاقب سرور ساقی صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فور ضلع جنگ۔